گزشتہ ہفتے غالباً ہاؤس میں لے کے آئے تھے, یا ہاؤس میں وہ لے ہوا تھا. وہاں سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں گیا, اور وہاں پہ 2 گھنٹے کی طویل گفتگو کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے پاس کیا, اور آج اس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے. مجھے امید ہے, اور میں سب سے پہلے اپنے سارے آنریبل کولیگز کا قومی اسمبلی کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج اس بل کو سپورٹ کیا, اس بل کو پاس کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اسی طرح سینٹ میں بھی انشاءاللہ ممبرز اس کو کنسیڈر کریں گے اور پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. یہ بل بنیادی طور پہ 3 باتیں ایسی کر رہا ہے جس کو سب پریکٹیکل حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں, جو ہمارے مطابق آلریڈی, ہمارے مطابق نہیں بلکہ حقیقتاً آئین اور قانون میں آلریڈی درج تھے. ہم نے اس کو مزید وضع کیا ہے, مزید اسٹرینتھن کیا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ یہ بل کیا ہے, اس بل کی 3 شقیں ہیں. پہلی شق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے بطور کینڈیڈیٹ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرایا اپنی جماعت کے ساتھ افیلیشن کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے, تو آپ کو آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. یہ بھی ایسی بات ہے جو آلریڈی آئین اور قانون میں موجود ہے, اس کو ہم نے مزید وضع کیا ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی جماعت جو الیکشن لڑتی ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتی ہے, پریکٹیکلی ایکسیپٹڈ بات ہے. دوسری ہم نے ترمیم یہ کی ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر مقررہ وقت میں اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی, جو کہ مقررہ وقت الیکشنز ایکٹ میں بھی درج ہے, تو وہ جماعت جو کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائے گی وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. یہ پھر سے ایک ایسی بات ہے جو ہمارے نزدیک الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 104 میں یا اس کے سب سیکشنز 104(1) اور 104(4) میں آلریڈی درج ہے, مگر ہم نے اس کے مزید وضع کیا. اور تیسری بات ہم نے یہ اس بل میں پروپوز کی تھی جو قومی اسمبلی نے منظور کی ہے کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جب ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر لے اور جیت جائے, تو اس کے بعد جب وہ کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا وہ فیصلہ ارریووکیبل ہے, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ونس اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے, موجودہ آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے, اور یہ ایک پریکٹیکلی ایسی چیز ہے جس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. یہ تینوں شقیں جب ہم نے پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پیش کی, تو جو اپوزیشن کے بھی ممبران تھے انہوں نے اس پہ ہر قسم کی بات کی, مگر کوئی بھی شخص اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا جو پریکٹیکلی غلط ہو یا آئین یا قانون سے متصادم ہو. تو میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آنریبل کولیگز کا جنہوں نے یہ ہمیں سپورٹ کیا اور آج یہ بل پاس کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر بھی ایک ججمنٹ آئی ہے جو کہ مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی. اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ایک میجورٹی ججمنٹ سے آیا ہے, جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہے. فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, میرے نزدیک وہ آئین سے ہارمنی میں نہیں ہے, آئین اور قانون سے ہارمنی میں نہیں ہے. اسی بات کو کافی تفصیل میں ان 2 سپریم کورٹ جسٹسز نے کہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے, اور میں ان کی ججمنٹ کا حصہ پڑھوں گا, کہ اس مائنورٹی ججمنٹ میں جو ڈیٹیل آئی وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہی کہ پی ٹی آئی تو اس کیس میں پارٹی نہیں تھی. ایک ایسا کیس جس میں نہ پی ٹی آئی پارٹی تھی, نہ انہوں نے ایک پریئر جمع کرائی, نہ ان کی مانگ تھی, ان کو ایک ایسی چیز دی گئی. پی ٹی آئی نہ ایک کیس کی فریق ہے, نہ ان کی کوئی پریئر ہے, نہ ان کی کوئی پٹیشن ہے, اور پھر بھی ان کو ریلیف دیا گیا. دوسری اس کیس کے اندر پارٹی تھی سنی اتحاد کونسل, اس نے جو ریلیف مانگا اس کو وہ نہیں دیا گیا بلکہ ان کی پٹیشن ڈسمس کی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ مائنورٹی ججمنٹ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان صاحب کی جو یہ ججمنٹ ہے, یہ کہتی ہے کہ unless articles 51, 106 and 63 of Constitution are suspended and in their place new articles in consonance with the relief granted through the majority order are inserted in the Constitution, the relief which has been granted to the PTI cannot be granted. انہوں نے تو یہاں تک بات کی کہ اس ججمنٹ کے تحت, میجورٹی ججمنٹ کے تحت, ایک نئی پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں
بنائی گئی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو کہ پی ٹی آئی ہے. اور آخر میں ایک اور فقرہ اس ججمنٹ سے اس طرح پڑھنا چاہوں گا, یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں اس مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ کا جو کہ 2 دن قبل آئی, جو کہ کہتی ہے کہ ان کنکلوژن اٹ از کلیئر دیٹ دا سپر اسٹرکچر کریٹڈ بائی دا میجورٹیز شارٹ آرڈر does not in any way come within the ambit of the jurisdiction vested in this court or in the constitution. تو دیکھیے یہ تو بات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کے کیس میں تھا. تو دیکھیے ہم نے بھی ہم یہ جو بل لے کے آئے ہیں, اس بل کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں جو جنرلی ایکسیپٹ کی جاتی تھیں مگر جس کے متعلق ایک ابہام بنا ہے یا بنایا گیا ہے یا جو بھی ہے, اس کو وضع کیا جائے تاکہ ایک الیکشن لاز اور الیکشن ایکٹ آپ جانتے ہیں 2017 بھی بڑی محنت کے ساتھ 100 سے زائد پارلیمنٹری کمیٹی اور سب کمیٹی میٹنگز کے بعد وہ قانون بنا تھا, جس میں پی ٹی آئی کو بھی مشاورت میں شامل رکھا گیا تھا, اس چیز کے باوجود کہ اس وقت وہ باہر دھرنے دے رہے تھے, مگر پھر بھی ایک جمہوری عمل میں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل رکھا گیا, الیکشن کمیشن کی انپٹ لی گئی, ایک بڑا مضبوط الیکشن ایکٹ بنایا گیا. اور آج اس کو مزید وضع کرنے کے لیے ایسے معاملات پہ جن کو ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون میں آلریڈی لسٹڈ ہیں اور جنرلی پریکٹس بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے.